سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ایمان اور کفر میں بنیادی فرق جو ہم سمجھتے ہیں، کیسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے وہ سیم ہے یا ان سے شادی جائز ہے، اسی لیے ان کا ڈائریکٹ کفر تک معاملہ اتنا نہیں ہے، یہ کیا باتیں ہیں؟ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فرقہ میں اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، کیا ہے یہ؟ کس کو بارے کس کو بولیں کافر، کس کو نہ بولیں؟ دیکھیں، ایمان کے لیے نا سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے اس کو دل سے تسلیم کرنا، یہ آسان الفاظ میں جو ہے وہ ایمان کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے یا ایمان ایکسیپٹیبل اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ضروریات دین کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے. ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی وہ واضح چیزیں جو علماء اور ان کی صحبت میں رہ کر علم دین سے شغف رکھنے والی اکثر عوام جانتی ہو، یہ ضروریات دین ہے. ٹھیک ہے. جو ان ضروریات دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ضروریات دین کی ایک دو ایگزامپلز بھی میں دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، ٹھیک ہے، جنت دوزخ کا وجود ہے، یہ سب قرآن میں واضح طور پر یہ ضروریات دین ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ ضروریات قرآن سے ثابت تو ہے لیکن ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، تو اس کا انکار کفر نہیں بنے گا. جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوعات ہیں، صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہیں یقیناً، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات عوام کے درمیان اتنے مشہور نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس لیول پہ مشہور نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو اپنا عقیدے کے طور پر شامل کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا، گمراہ کہلائے گا. ہاں، اگر ہم اس کو بتائیں کہ بھائی قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور واضح طور پر ثابت ہے، پھر منع کرے تو اب وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. بالکل سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا انکار ضروریات دین کا انکار بنے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اگر کوئی ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، وہ ایمان والا کہلائے گا، اور اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج کہلائے گا.